السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو ہم مورنگا کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ بڑی ایک وائرل کمرشل لیول پہ اس کی بہت زیادہ بکری ہوتی ہے۔ اس کی حقائق سے آگاہ کرنا یا آپ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ اصل میں ایک دوائی ہے، غذا نہیں ہے، اور اس بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ یہ اس میں طرح طرح کے منرلز اور طرح طرح کے جو ہے یہ سورس ہے غذائیت کا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے علاقے میں ٹالی یا شیشم کا درخت پایا جاتا ہے شمالی پنجاب کے اندر، تو جنوبی پنجاب میں یہ بکثرت پایا جاتا ہے۔ یہ اصل میں مزاج کے لحاظ سے خشک گرم ہوتا ہے، بعض اس کو خشک سرد یا بعض کو خشک گرم مانتے ہیں، اور طبی کتب اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ غذا نہیں، اس کے اندر دوائی اثرات زیادہ ہیں، جبکہ اس کے کچھ ایسے اجزاء ہیں جس کے اس کے پھول ہیں وہ اس کے اندر دوائی اثرات کے ساتھ غذائی اثرات رکھتے ہیں۔ یہ اس کی مولی سہانجنے کی جڑ ہوتی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، اس میں غذائی اثرات پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے پتوں کے اندر جو اس کا پاؤڈر آج کل بہت زیادہ وائرل کمرشل لیول پہ اس کی بکری بہت زیادہ ہے، تو یاد رکھیے گا جہاں پہ اس کے دوائی طور پر کچھ مثبت اثرات ہیں، لیکن چونکہ یہ دوا ہے، اگر آپ اس کو غذا سمجھ کر استعمال کریں گے کہ نارمل بندہ بھی، تو وہ لازمی بیمار ہوگا، کیونکہ یہ جسم میں رطوبات کو کم کرتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جس کے جسم میں رطوبات کی زیادتی ان کو دوائی کے طور پر مفید ثابت ہوگا، لیکن ایسے لوگ جو پہلے ہی خشکی کے مریض ہوتے ہیں ان کو اگر وہ استعمال کریں گے، چونکہ اس کے اثرات خشک سرد ہیں، تو ان کو یہ نقصان دے سکتا ہے، خون کو یہ گاڑھا کرے گا، اس کے علاوہ قبض کا یہ بہت بڑا باعث بنے گا، جگر اور گردوں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے دوائی طور پر مفید ثابت ہو سکتا ہے جن کے جسم میں رطوبات کی زیادتی ہو یا بلغمی مزاج کے حامل ہوں اور ایسے امراض ہوں، وہاں پہ اس کا استعمال دوائی طور پر بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے، لیکن گرم خشک مزاج کے حامل یا اور کنڈیشن کے اندر اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے، تو لہٰذا احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال کریں اور اس کو دوا سمجھیں، غذا ہرگز نہ سمجھیں۔